بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ یؤمنون بالغیب ایمان رکھتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور کچھ اس سے کہ ہم نے رزق دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب سے پہلی جماعت کا ذکر ہے۔ پہلی جماعت، یہ جماعت کس کی ہے؟ انعمت علیہم والی، منعم علیہ لوگ، ایمانداروں کی جماعت۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ساتھ غیب کے۔ غیب بے معنی غائب ہے، غیب بروزن فعل، بے معنی الغیب غائب کے ہے، غائب۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں جو غیر مدرک بالحواس والآلات ہو، غیر مدرک بالحواس والآلات ہو تو وہ کیا ہے؟ غیب۔ یہ ابھی آپ کے پاس حوالے بھی کہیں لکھے ہیں غیب کا۔ ہاں، ایک بات پہلے سمجھو کہ انسان کے حصول علم کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ مثلا یہ حواس خمسہ ہیں، 5 ہاتھ سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، آگے پھر میں لفظ بولوں گا وضاحت نہیں کروں گا۔ حواس خمسہ کا ایک ادراک ہے۔ حواس خمسہ کون سے ہیں؟ ناک ہے، کان ہے، زبان ہے۔ ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے خوشبو کا اور بدبو کا، زبان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے ذائقہ کا، کڑوا، میٹھا، کھٹا۔ اور اسی طرح کان، یہ حاسہ سماعت والا، اس سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آنکھ، یہ بھی حاسہ ہے بصارت، اس سے دیکھ کر چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور ایک قوت لامسہ ہے جو پورے وجود میں بچھی ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت چیز ہے یا نرم ہے۔ یہ پورے وجود کے اندر وہ بچھی ہے جس میں سختی نرمی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک قوت ہے، قوت سامعہ، یہ بھی حاسہ ہے، سبب ہے علم کا۔ قوت باصرہ، یہ بھی سبب ہے علم کا، دیکھ کر کچھ چیزوں کا علم آتا ہے۔ اور قوت شامہ، سونگھ کر بعض چیزوں کا علم آتا ہے، قوت شامہ۔ اور قوت ذائقہ، چکھنے سے علم آتا ہے۔ اور قوت لامسہ، ٹٹولنے سے علم آتا ہے۔ تو کتنے حصے ہو گئے؟ 5۔ کون کون سے؟ قوت سامعہ 1، قوت باصرہ 2، قوت شامہ 3، اور قوت ذائقہ 4، اور قوت لامسہ 5۔ یہ 5 حواس ہیں، 5 حواس۔ اس سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جو علم ان 5 حواسوں سے آئے اس کا نام ہوتا ہے ادراک۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ شعور۔ ادراک و شعور، شعور و ادراک، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ حواس خمسہ سے حاصل شدہ علم کا نام کیا ہے؟ ادراک۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ شعور۔ یہ ادراک و شعور۔ ایک بات، اب کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن عقل بھی تعاون انہی سے لیتا ہے، حواس کی تعین کرتا ہے۔ کچھ چیزیں کچھ تجربیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ جو چیز عقل کے
سے معلوم ہو، تعقل جس کو کہتے ہیں، تعقل سے معلوم ہو، وہ بھی اسی طرح مدرک بالحواس ہے۔ اور بعض چیزیں تجربیات سے حاصل ہوتی ہیں، بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں آلات سے، کمپیوٹر سسٹم سے، اور اسی طرح اور آلات ہیں، بخار معلوم کرنے کا آلہ، نبض چیک کر کے مرض بتانا، یا یہ جو طبیات ہیں، تو حسیات سے بھی بالا تر ہو، طبیات سے بھی بالا تر ہو، تجربیات سے بھی بالا تر ہو، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ غیب، اس کو کہتے ہیں غیب۔ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے، یہ حاشیہ نمبر 4، حاشیہ نمبر 4، یہ اوپر صفحہ پر، ما لا یقع تحت الشعور، ما لا یقع تحت الشعور، غیب وہ ہے جو شعور کے نیچے نہ ہو۔ شعور اب سمجھ گئے شعور کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ والا علم، یہ شعور ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ما لا یقع تحت الشعور ولا تقتضیہ بداحت العقل، اور نہ تقاضا کرے اس کا بداحت عقل، عقل کی بداحت۔ وہ بات چیزیں بدیہی طور پر معلوم ہو جاتی ہیں نا جی، سورج کھڑا ہے اور یہ دیوار کھڑی ہے، تو اب اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت یا سبب کی ضرورت نہیں، بدیہی علم ہے۔ آپ نے اصطلاحات مناظرہ میں وہ بدیہی ابلی وغیرہ وہ دیکھ لیا، تو جو بدیہی بداحت لا تقتضی بداحت العقل، یہ از روح المعانی سید محمود آلوسی کا حوالہ ہے۔ وہو قولو، دوسرا حوالہ، وہو قولو جمہور المفسرین ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ از کبیر، فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اس پر ہیں کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو حس سے غیب ہو۔ حس، اوپر والے بزرگ نے کیا کہا؟ شعور سے، نیچے والے بزرگ نے کیا کہا؟ کبیر والے نے حس سے۔ تو حس اور شعور، چاہے کہو حس چاہے کہو شعور، یہ ہے ادراک حواس خمسہ کا۔ حس بولو تب بھی مراد کیا ہے؟ حواس خمسہ کا ادراک۔ شعور بولو تب بھی مراد کیا ہے؟ حواس خمسہ کا ادراک۔ تو خلاصہ کیا ہوگا کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ کے ادراک سے مابرا ہو، اس لیے کہتے ہیں ما غاب عن الحواس بل ادراک بل آلات۔ غیب وہ ہوتا ہے جو ادراک کو حواس شعور سے بالا تر ہو۔ ایک، اب یہاں الذین یؤمنون بالغیب، جو تصدیق کرتے ہیں غیب کی، تصدیق کرتے ہیں غیب کی، ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے۔ یؤمنون بالغیب مراد کیا ہے؟ غیب سے جہاں مراد کیا ہے وہ تو مانا تھا، مراد کیا ہے؟ تو غیب سے بعض نے مراد لیا ہے قرآن، بعض نے مراد کیا لیا ہے؟ قرآن۔ تو مانا کیا ہوگا؟ یؤمنون بالغیب یؤمنون بالقرآن، یؤمنون بالقرآن۔ یہ الغیب سے مراد ہے القرآن۔ یہ بات بہت سارے بزرگوں نے لیا، ابن عطیہ وغیرہ نے تفسیر المحرر الوجیز، اور اسی طرح یہ دوسرے خطیب نے بھی سراج منیر، ابو اللیث نے اپنی تفسیر سمرقندی اس میں بھی اس کو لیا ہے۔ الغیب سے مراد کیا ہے؟ القرآن۔ تو مانا کہ یؤمنون بالقرآن۔ یہ جان بوجھ کر میں ذکر کر رہا ہوں، تعبیرات کا فرق ہوتا ہے، محال ایک نکلے گا قرآن۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ الغیب سے مراد ہے القلب، یؤمنون بالقلب، دل سے ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ منافق اتو اوپر سے، یہ اندر سے ایمان قبول کرتے ہیں بالقلب۔ تو
دل کو بھی غیب کہتے ہیں کیونکہ یہ غیب ہے. تو بالقلب بعض نے یہ لیا. بعض نے کہا کہ یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد کل مؤمن بھی چیزیں ہیں ما اخبر بہ النبی. کیا ہر وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو مؤمن بھی ہے، جس کے ساتھ ایمان لانا ہے. بما اخبرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. تو یہ اعتماد علی الرسول پر ان چیزوں کو مانتے ہیں ان کے حواس سے وہ بالا تر ہیں. مثلا جنت ہے، غیر مدرک بالحواس ہے، ہم نے نہیں دیکھی، نہ سونگی ہے، نہ چکھی ہے، نہ ٹٹولی ہے، یہ آپ کے حواس وہاں نہیں پہنچتے. جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، یا پل صراط ہے، آخرت کے احوال ہیں، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے. یہ جتنے مومن بھی چیزیں ہیں یہ سب غیر مدرک بالحواس ہیں، یہ غیب ہیں. اور یؤمنون بالغیب، یہ متقی ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی ایسی چیزوں کے ساتھ جو ان کے حواس سے بالا تر ہیں، ماذ خبر رسول کی وجہ سے، خبر رسول کی وجہ سے. اسی سے معنی نکل رہا ہے اعتماد علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے یؤمنون بالغیب. ہاں بھائی، تو جہاں مراد کیا میں نے بتایا غیب سے ہر وہ چیز جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کو مانتے ہیں جو ان کے حواس سے بالا تر ہے. یؤمنون بالغیب. اچھا، ایک اور معنی بھی کیا گیا یؤمنون بالغیب. سورہ یوسف میں آتا ہے ذالک لیعلم لم اخنہ بالغیب، لم اخنہ بالغیب. حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ صفائی کا اہتمام میں نے اس لیے کروایا کہ عزیز مصر یہ نہ سمجھے کہ میری عدم موجودگی میں نے خیانت کی ہے. تو یہاں پر بھی موجود ہے یؤمنون بالغیب، مانا ہے کہ پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں ایمان لاتے ہیں، ساتھ غیب کے حالات غیبوبت میں. منافق جو ہیں وہ سامنے آتے تو کہتے آمنا، اور جب سامنے سے ہٹ جاتے غیب ہو جاتے تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن شومن کوئی نہیں، انما نحن مستہزئون، ہم ایسے بک بک کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم مسلمان کوئی نہیں. وہ ادھر جاتے ہیں مکر جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں آمنا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ وہ جماعت ہے جو غیب میں ہو، پیچھے پیچھے ہو، وہ غیبوبت کی حالت میں بھی کہتی ہے آمنا، حاضری کی حالت میں بھی کہتی ہے آمنا. یؤمنون بالغیب. اصل راج معنی وہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں بما اخبر النبی. غیب سے مراد وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جنت کی، جہنم کی، عذاب آخرت کی، ایمان بالکتب کی، جتنی چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے تو ان کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق. ایمان یہاں سے محدثین نے لیا ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے کہ الایمان تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام اس چیز کا ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان. حقیقت ایمان یہی تصدیق ہے. جہاں پر ایک بات چھیڑی کہ ایمان کی بات چھڑ گئی تو اصل میں حدیث، کتب حدیث کی بات ہے. مفسرین نے جہاں پر چھیڑی ہے ایمان کی بات کہ ایمان کیا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، یہ سارے جہاں
چھیڑے. میں صرف ایک بات چھیڑ رہا ہوں، وہ بھی تھوڑی سی، کیونکہ آج ہمارے مقابلہ میں وہ پرانے معتزلہ مر گئے، مرجیہ شرجیہ وہ سارے گئے. آج کے جدید یہ غیر مقلدین ہیں، اور یہ بھی اکثر شیاطین ہیں غیر مقلدین. تو انہوں نے ایک بات چھیڑی ہے ایمان کے مسئلہ میں کہ ایمان میں زیادت یا نقصان ہے یا نہیں، ایمان میں زیادت یا نقصان ہے یا نہیں. اس پر بڑے شور سے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھو جی، ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، اور ابو حنیفہ کہتا ہے میرا اور جبریل کا ایمان ایک جیسا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. تو یہ ابو حنیفہ قرآن کے خلاف کرتا ہے. یہ غیر مقلدین شور مچا رہے ہیں، لیکن غیر مقلدین بالکل چبل فرقے کا نام ہے، جاہل فرقے کا نام ہے. ان میں علم نام کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے. جو بھی استدلال ہوں گے ستی بودے، جو آدمی تھوڑا سا غور کرے تو ہنسی آئے گی. وہ ایسے چبل شٹل جس کو وہ دلیل بناتے ہیں اپنے استدلالات میں. یہ بالکل چبل فرقہ ہے غیر مقلدین کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات سمجھ لو، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے. امام صاحب نے جو بات کی، امام صاحب کی بات سمجھا رہا ہوں. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق ہے. تصدیق وہ جس کو یقین بولتے ہیں، تصدیق اندر سچا سمجھنا، تصدیق کرنا، یہ حقیقت ہے. اب یہ جو حقیقت ہے یہ اگر کم ہو جائے شک ہے، اور زیادہ کوئی یقین سے اوپر درجہ کوئی نہیں ہے. یقین سے اوپر، تصدیق سے اوپر درجہ ہے نہیں. اور تصدیق میں کمی آئے تو کیا بن جائے گا؟ شک. تو شک والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. جس کو شک ہے تو شک والا کون ہے؟ کافر ہے. مومن تو بنے گا تصدیق سے، یقین سے مومن بنے گا. جب یقین نہیں شک ہے تو شک والا کافر، اور یقین سے اوپر کوئی درجہ نہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ لا یقبل الزیادۃ والنقصان، یہ زیادتی اور کمی کو تصدیق قبول نہیں کرتی، کیونکہ اصل ایمان، حقیقت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کا. حقیقت ایمان تصدیق کا نام ہے. اب تھوڑی سا غور کرنا ہے. دیگر تمام محدثین، ائمہ ثلاثہ، وہ حضرات وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حقیقت ایمان تصدیق ہے. سارے محدثین مانتے ہیں، تینوں امام یہ بات مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. حقیقت ایمان کیا ہے؟ تصدیق ہے. وہ شک کو وہ بھی ایمان نہیں سمجھتے، حقیقت ایمان یہی ہے. لیکن ان کی تعبیر اور ہے. وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اصل ایمان تو تصدیق ہے، لیکن کمال ایمان، ایمان کے کمال میں دو اور چیزیں، اقرار بھی ہے اور اعمال بھی ہیں. اقرار بھی ہے اور اعمال بھی ہیں. امام صاحب اس چیز کا انکار نہیں کرتے. یہ بات بھی ذہن میں رہے. محدثین کیا کہتے ہیں؟ جو امام صاحب نے بات کی، محدثین اس کے منکر نہیں. امام صاحب نے بات کی کہ حقیقت ایمان تصدیق ہے. امام صاحب نے کہا ٹھیک، اور امام صاحب نے کہا، محدثین نے بھی کہا ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں. محدثین نے کیا بات کی کہ کمال ایمان سے نماز روزہ اعمال بھی ہے، یہ اعمال بھی ہے. امام صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا. امام صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا. تو یاد رکھ لو، ایمان مرکب ہے یا بسیط، ایک لفظی نزاع ہے امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کا. امام احمد، شافعی، مالک وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے. مرکب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل بالجوارح، تین چیزوں سے بنتا ہے. تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو. ہاں، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ کہتے ہیں عمل. یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. امام
आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि ईमान नाम फकत तस्दीक का है। हाँ, कामिल निजात के लिए इकरार भी जरूरी है और अमल बिल अरकान भी जरूरी है। दुनिया में निजात होगी इकरार के साथ। अगर इकरार नहीं करेगा तो मुसलमानों की तलवार से फक्तुल मुशरिकीन के साथ मारा जाएगा। क़यामत में जो मामला भी हो, अंदर से तस्दीक करता है, जुबान से इकरार नहीं करता, बच नहीं सकता मुजाहिदीन से। और इकरार करके फिर अमल किया, अमल ये शर्त है कामिल निजात के लिए, ये इमाम साहब कहते हैं। तो याद रखो, मुहद्दिसीन हकीकत ईमान तस्दीक होने का इनकार नहीं करते। इमाम साहब इफाद आमाल का इनकार नहीं करते, और वो भी कमाल ईमान का जुज मानते हैं, नफ्से ईमान का जुज नहीं मानते। इमाम साहब मानते हैं कमाल ईमान का जुज। तो अब आओ मसले पर। इमाम साहब कहते हैं कि ईमान कमियत के एतबार से तो कमी और ज्यादती कबूल नहीं करता, क्योंकि तस्दीक से नीचे ऊपर दर्जा कोई ईमान का नहीं है। अलबत्ता कैफियत के एतबार से ईमान में कमी भी होती है और ज्यादती भी होती है, लेकिन होती किस एतबार से? कैफियत के एतबार से, कमियत के एतबार से नहीं, बल्कि कैफियत के एतबार से। ये जो गैर मुकल्लिद कहते हैं इमाम साहब ईमान में ज्यादती के कायल ही नहीं, ये गैर मुकल्लिद निरा झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। हम ज्यादती के कायल हैं, कमी के कायल हैं, ये कहना इमाम अबू हनीफा और हनफी ये ज्यादत फिल ईमान के कायल ही नहीं, कमी के कायल ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। हम कहते हैं हम कायल हैं, लेकिन फर्क है, हम जो मुनकिर हैं तो वो ज्यादत फिल कम के मुनकिर हैं, और कायल है ज्यादत फिल कैफ के। अब कहो गैर मुकल्लिदों को, कुरान पाक की कोई आयत लाओ, कोई हदीस लाओ जिसमें ज्यादत फिल कम की बात हो, जिसके हम मुनकिर हैं और जिसके हम कायल हैं। कुरान भी वही ज्यादत बयान कर रहा है। हमारा जो माबिन निजा है गैर मुकल्लिदीन के साथ, वो नफ्से ईमान की ज्यादती और कमी नहीं, बल्कि माबिन निजा क्या है? ज्यादत फिल कम, ज्यादत फिल कम। समझाता हूं अभी। ज्यादत फिल कम, कमियत के एतबार से ईमान बढ़ता है या नहीं? हम कहते हैं नहीं बढ़ता, कम भी नहीं होता। किस एतबार से? कमियत में। रह गई कैफियत, ये हमारा दावा है। कैफियत के एतबार से ईमान बढ़ता भी है, ईमान कम भी होता है। अब गैर मुकल्लिदों से हमारा इख्तिलाफ किस में हुआ? ज्यादत फिल कम में। हम कहते हैं लाओ ज्यादत फिल कम पर दुनिया का कोई गैर मुकल्लिद कोई आयत या कोई हदीस पेश करे, लेकिन ये बिल्कुल सारे इकट्ठे हो जाए। हाँ, अच्छा चलो छोड़ो, ये सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि बुजुर्ग का लफ्ज जो है, ये जो जमरात है ना, वहां हाजी लोग जमरे कंकर मारते हैं, तो 3 जमरे हैं। जो बड़ा जमरा है उस पर लिखा है बुजुर्ग। ये पूछ लेना हाजियों से, जो बड़ा जमरा है जो उसको मारते हैं, उस पर भी लिखा है क्या? बुजुर्ग। इसलिए परेशानी हो ना, बुजुर्ग का लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है, तो सियाक से समझ लिया करो कि जहां बुजुर्ग से कौन सा बुजुर्ग मुराद है, सियाक और सबाक से। तो गैर मुकल्लिदीन बुजुर्ग ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। अब जरा देखो कुरान, कमियत और कैफियत का क्या मतलब है, इसको मिसाल समझो। गुलाब का फूल है, इस पे बारिश के कतरे या शबनम के कतरे पड़ गए। एक ये है कि पहले वो एक छटांग का था, फिर 1.5 छटांग का बन गया या 1.25 छटांग का बन गया, तो ये ज्यादत फिल कम में, ज्यादत फिल कम में उसका वजन बढ़ गया, ज्यादत फिल कम। और एक ये है कि वो रहा तो उसी छटांग का, ना पौनी बना ना सभी छटांग बना, बल्कि उसके रंग और खुशबू में तेजी आ गई, उसका रंग भी चमक गया और उसकी खुशबू भी तेज हो गई। इसको क्या कहते हैं? ज्यादती फिल कैफ, ज्यादती फिल कैफ।
تو ہم کہتے ہیں ایمان میں زیادتی فی الکیف تو ہوتی ہے، زیادتی فی الکم نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایمان بڑے اور پہلے 1 پاؤ تھا پھر 1.5 پاؤ بن گیا، یا پہلے 1 کلو تھا پھر 1.5 کلو بن گیا. ہم کہتے ہیں ایسی کوئی زیادتی نہیں، ایسی کوئی کمی نہیں، زیادت فی الکم. ہاں قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سننے سے ایمان. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ تو قرآن نے کہا بھی ہے، اور جنہیں قرآن سننے کا چسکا ہے انہیں محسوس بھی ہوتا ہے، وجدانی چیز ہے. قرآن آدمی سنے تو ایمان بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، ایمان میں تازگی بڑھتی ہے، اور یقین میں جلا پیدا ہوتی ہے. تو اس ازدیاد نور ایمان اور ازدیاد چمک ایمان اور انبساط، یہ چیزیں جو ہیں اطمینان بڑھتا ہے. یہ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے زادتہم ایمانا، اور یہ زیادت فی الکیف ہے، یہ زیادت فی الکیف ہے، جس سے غیر مقلدین بیچارے محروم ہیں. زیادت فی الکیف سے وہ محروم ہیں. غیر مقلدوں کا مذہب بڑا آسان ہے، سارے مذہب آسان ہے، ہمارا مشکل ہے. ہمارے جو ذمہ ڈیوٹی لگی ہے یہ مشکل ہے، ورنہ ہر مذہب آسان ہے. غیر مقلد ہیں 4-5 مسئلے ہیں، وہ رٹ لو. بہترین غیر مقلدوں کا مولوی ہے 4 فاتحہ خلف الامام، 10-12 حدیثیں یاد کر لو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جدھر ہو گلی کوچے میں، اور رفع الیدین، آمین بالجار، ٹانگیں چوڑی کرنا، درمیان سے کھوتا گزر جائے، لیلا گزر جائے، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ باندھنا، آمین اونچی کہنا. یہ چند مسائل پہ چند روایتیں رٹ لو، تم غیر مقلدوں کے علامت الدہر والبہر ہو. تم سے بڑا غیر مقلدوں کا مولوی کوئی نہیں. یہ اچھا، آپ یقین کریں کہ غیر مقلدین کو سوا ان چند مسئلوں کے کوئی مسئلہ نہیں آتا، ایک مسئلہ بھی نہیں آتا. ہم نے ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر پوچھا ہے، بڑے بڑے، ان کو توحید کا پتہ نہیں، ان کو سنت کا پتہ نہیں. کہتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول. ان کو قرآن نہیں آتا، کسی غیر مقلد کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. آتا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی اور مسئلہ آتا ہے. ایک مسئلہ ضرور ہے، رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، یہ 5-6 مسئلے ہیں. ان کو رٹ کے یہ علامت الدہر ہے، بڑے بڑے علامے بنے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں جی اب غیر مقلدوں کو قرآن آنے لگ گیا ہے. میں نے کہا اب آنے لگ گیا ہے، لیکن یہ بھی ساتھیوں کی مہربانی سمجھے. اب آنے لگ گیا ہے تو مولانا عبدالسلام صاحب وہ اندر سے اب بھی ہمارے ہیں، پہلے بھی ہمارے تھے، تو وہ تمہیں تھوڑا سا دروازہ مل گیا، تو اب اگر آنے لگ جائے، آئے گا اب بھی نہیں، میرا دعویٰ ہے اب بھی نہیں آئے گا. پڑھتے رہے، ساتھیوں کے پاس بھی پڑھتے رہے. جو بساط علم کا بے ادب ہے اسے کبھی بھی علم کی گہرائی اور عمق نصیب نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. جو علماء، محدثین، فقہاء سارا دن جس کا کام تبرہ کرنا ہے، علماء جو بسائط ہیں اور علماء ربانی، اولیاء اللہ، فقہاء کی جماعت سارا دن ان کو بکواس کرتا ہے، تو اب اسے ایمان یا یہ علم کا نور کیسے مل سکتا ہے؟ ناشکرے کو نعمت نہیں ملتی. اس لیے غیر مقلدین کے لیے جہالت لازمہ ہے، خاصہ ہے، یہ جدا ہو سکتی نہیں. جیسے چلو تو بریلوی ہیں، ان کا مذہب بھی آسان ہے. بریلویوں میں فاتحہ دلانے کا طریقہ آتا ہو، فاتحہ ختم کیسے شروع کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے، 11ویں صلاۃ السلام. اور دیوبندیوں کی 12 عبارتیں یہ رٹی ہوئی ہوں، جہاں تقریر کریں فلانے دیوبندی نے یہ گستاخی کی، اس نے یہ گستاخ، توبہ توبہ. وہ 12-13 عبارتیں رٹ لو. بریلویوں کا امام اعظم ہے، بڑا علامہ ہے. اسی طرح ہر فرقے نے مخصوص چیز لی ہے. چند بعد آپ کی جماعتیں بھی ہیں، بعد نے چند جملے لے لیے، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر. باقی بریلویوں کو بھی ساتھ ملاؤ اور باقی قادیانی سب کو ساتھ ملا لو، صرف شیعہ کو کافر کہو. بس چند باتیں پتہ ہوں، شیعوں کا مدعا پتہ ہو اور تقیہ پتہ ہو اور چند باتیں، بس یہ پورے علامے ہیں، پتہ چلتا کوئی نہیں.
4 عبارتیں آتی ہوں شیعہ صحابہ کو جو کہتے ہیں فلاں، اور نیچے اگر پھولو پرولو نیچے پتہ ہی کو نہیں، اگر پوچھو شیعہ کافر ہے کیوں ہے نا جی، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو نہ مانے وہ. تو ان کا علم جہاں تک ہے بس، یہ بڑے بڑے علامے، اور جہاں تک چلو بہرحال کام چونکہ اچھا ہے شیعہ کو کافر کہنا، اس لیے زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا، ورنہ زیادہ تبصرے کے پیچھے بڑی خرابی ہے. تو بعض اسی طرح ہے، تبلیغی جماعت ہے، ہمارے بزرگ دوست ہیں، یہ تو بالکل نہیں، بالکل ان میں جو مشکلات نہیں ہیں، آسان مذہب ہے. 6 نمبر کہو، سو کھاؤ پیو، ہنیا مریا، چلے سے واپس آؤ، ڈبل بن کے واپس آؤ، ڈبل سواری، پوری خدمت. پھر مسجد کام کیا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں بھئی یہ ان کی محنت ہے کیا. صبح اٹھتے ہیں مشورہ ہوتا ہے سونے کا، نماز سے پہلے اٹھے گے لیٹرینوں میں رش، اس کے بعد سونا، پھر مشورہ ہوتا ہے پیاز کاٹنے کا مشورہ، پھر مشورہ ہوتا ہے آلو کاٹنے کا، اور مرچوں شرچوں کا مسئلہ. مثال ہے ہاں بھئی خدمت والے ساتھی تیار ہو جائیں، خدمت والے ساتھی وہ پکانے پہ تیار ہوتے ہیں، جی ادھر جی آ جاؤ. جو سب سے مشکل ترین سبق ہے وہ فضائل اعمال کا ہے. ایک پڑھ رہا ہے باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کڑ لگی ہوئی ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اس نے ختم کی، اب دعا ہو گئی، اب جی کیا، اب مشورہ کر لیا، اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھا کے اب پھر سو گئے. کیلولہ ہے، اور کیلولہ تقریباً کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا کیلولہ. یہ بھی سنت ہے نا، یہ کیلولہ یہ سنت ہے، یہ سنت پوری، یہ سنت جاتی ہے زہر تک، زہر کے بعد پھر کعبے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب 1.5 کعبہ پینا پکانا اس شخص میں گزرتا ہے. پھر اوپر سے مشورہ شروع ہوتا ہے کہ عصر کے بعد گشت پہ جانا ہے، گشت کے لیے مشورہ ہوتے ہوتے عصر ہو جاتی ہے. اب یہ بزرگ گشت پہ چلتے ہیں، اور وہی گشت ہی مشکل مقام ہے کہ گلیوں میں چکر لگانا پڑتا ہے، اور وہ گشت ہوتی ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے. صبح کا جو اتنا کھانا تھا، اب اگر مسجد میں ہوتے سارے شوگر لگ جاتی. تو وہ بہترین انداز ہے، وہ گشت کرتے ہیں، گشت شاشت کر کے آگے اب کھانا ہضم، اب نیا کھانا پھر شروع ہو جائے گا عشاء کے بعد. تو یہ ایک ترتیب، آسان سے آسان کام ہمارے تبلیغی دوست بزرگوں کا ہے. اتنا آسان کام اور کسی کا بھی نہیں، اور باقی کسی سے لڑنا بھی نہیں، جھگڑنا بھی نہیں، کسی کو کہنا بھی کچھ نہیں. جو بھی کہے ہاں بھائی تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے جی، سارے دین والے یہ. تو اصل جو مشکل کام ہے وہ ہمارے گلے پڑ گیا. ہر ایک کے ساتھ لڑنا بھی ہم نے ہے، اور اہل باطل کی تردید بھی ہم نے کرنی ہے. اہل بدعات اور اہل شرک، الہاد، اہل تحریف، سب پہ زور ان پر رد ہم نے کرنا ہے، اور قرآن مقدس پورا امت تک ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ مشکل ڈیوٹی ہمیں لگ گئی، ہمارے ذمہ لگ گئی، اور سارے عنوان ہمارے گلے پڑ گئے. توحید بھی ہم نے بیان کرنی ہے، اور تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے، تو مجبوراً ہم نے بیان کرنی ہے. سنت اور تو میٹھی میٹھی سنتے بیان کرتا ہے، کڑوی سنتے ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کڑوی سنت بدعت کے مقابلہ میں ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے. عظمت صحابہ کا دفاع ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ باقیوں کی تحقیق اتنی ہے. خیر القرون کرنی، کعب سے مراد صدیق کا زمانہ، اور راہ سے مراد عمر کا زمانہ، نون سے مراد عثمان کا زمانہ، یا سے مراد علی کا زمانہ، نعرہ تکبیر تے کافر کافر شیعہ کافر. یہ ہو گئی عظمت صحابہ بیان. لیکن یہ تو میں دیکھوں گا شیعہ جو اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. اور یہ سارے مشکل کام آپ کے ذمہ ہیں، اس لیے ساری دنیا سست ہو جائے، آپ لوگوں نے سست نہیں ہونا. ساری دنیا تھک جائے، آپ لوگوں نے تھکنا نہیں ہے. آپ نے اپنی جان کو، ہاں کوئی چلوں پر جانا چاہتا ہے اس کی مرضی، اس کو ادھر کام کوئی نہیں ہے، ٹریننگ کی ضرورت نہیں. تو یہ جو سبق لمبا ہوتا ہے یہ آپ کی ٹریننگ بھی ہے، تاکہ اپنے آپ کو ذرا مشکل میں ڈال کے یہ ساری چیزیں آئیں. بہرحال غیر مقلدین کی بات میں نے عرض کر دی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے،
باقی جہاں مفسرین چھیڑتے ہیں الفرق بین الایمان والاسلام، ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہاں چھیڑنے کی. میں نے جو ہماری ضرورت کی بات تھی بتا دی، غیر مقلدین کے ساتھ رولا جھگڑا وہ میں نے بتا دیا. اب لمبی باتیں یہاں ہم کرنے کے عادی نہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، قائم رکھتے ہیں نماز کو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، قائم رکھتے ہیں نماز کو. کیا مطلب ہے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اس کے جمیع حقوق کو ادا کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اس کے جمیع حقوق کو ادا کرتے ہیں، ظاہر و باطن. نیچے لکھا بھی ہے یا تو بہا بے حقوقہا، از جلالین، جلالین کا حوالہ ہے، اس کے سارے حقوق پورے کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں ان کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کچھ اس سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تین چیزیں ذکر کی. ایک چیز ذکر کی یؤمنون، عقیدہ صحیح ہے، یقیمون، عمل صحیح ہے، مما رزقناہم ینفقون، اخلاق صحیح ہے. تقوی کے تین فرد ہیں، عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو اور اخلاق صحیح ہو. یہاں پر تینوں ذکر کیے کہ یؤمنون بالغیب میں فرمایا عقیدہ صحیح ہے، یقیمون الصلاۃ، کیونکہ اعمال میں نماز سب سے اہم کو ذکر کیا. نماز کی جب اقامت کرتے ہیں یعنی اعمال صحیح ہے. مما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں مخلوق پر، تو یہ ان کے اخلاقیات صحیح ہیں، ان کے اخلاقیات صحیح ہیں. تینوں شعبے تقویٰ کے یہاں ذکر کر دیے. مما رزقناہم سے مراد کیا ہے؟ مما رزقناہم کئی معنی کیے گئے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا جو معنی ہے یہ ما عام ہے. جس چیز کا بھی اللہ نے حصہ دیا وہ آگے خرچ کرتے ہیں، یہ عام ہے. چاہے اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق پینے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ساتھ ہو. اللہ نے اچھی سمجھ دی ہے، اس میں بھی بخل نہیں کرتے، لوگوں پر وہ بھی خرچ کرتے ہیں. اس میں تعلیم قرآن بھی ہے، تعلیم سنت بھی ہے. اللہ نے علم دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، وہ علم بھی خرچ کرتے ہیں. علم کا خرچ کرنا پڑھانا ہے، عقل کا خرچ کرنا لوگوں کی رہنمائی ہے. اسی طرح اللہ نے اعمال کی توفیق دی ہے، وہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. یہ یرزقون، یہ ینفقون، اس انفاق اس کا تعلیم ہے. اسی طرح اللہ نے مسئلے کی سمجھ دی ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ ہے کیا؟ مما رزقناہم ینفقون، یہ بھی انفاق میں شامل ہے. تو یہ مما رزقناہم صرف روٹی نہیں، مما رزقناہم ہر وہ صلاحیت ہے، نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، ہر صلاحیت، ہر نعمت جو اللہ نے عطا کی اس کو مرضی الہی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو نعمت، جو صلاحیت دی اس کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. مما رزقناہم، اس عموم میں زکوٰۃ اور صدقے بھی آ گئے، مال بھی آ گیا، لیکن اصل معاملہ عام ہے. مما رزقناہم ینفقون والذین. اب ایک دو باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون، یہ صفت بھی ہے متقین کی اور سوال کا جواب بھی ہے. الذین یؤمنون صفت ہے متقین کی اور سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے تورات موجود ہے، اب جدید کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا کہ خطاب کس سے ہے؟ یہودیوں سے. سورہ بقرہ مناظرہ ہے یہودیوں سے، یہود کو خطاب ہے. اور سورہ آل عمران یہ مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ.
وہ عیسائیوں کو خطاب ہے، یہ یہودیوں کو ہے، اہل کتاب یہودی۔ تو سوال یہ ہوتا تھا کہ تورات پہلے موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مدینہ میں بڑے بڑے علماء حضرات تھے یہودیوں کے۔ یا بنی اسرائیل پر میں عرض کروں گا کہ یہود کو 3 قسم کے تفوق حاصل تھے، 3 قسم کے تفوق اور برتری۔ ایک تفوق علمی، ایک تفوق تقدسی، اور ایک تفوق مالی۔ علم پر بھی بوئی چھائے ہوئے تھے، معیشت پر بھی بوئی چھائے ہوئے تھے، اور بزرگی پر بھی بوئی چھائے ہوئے تھے یہ یہود۔ تو یہاں پر سوال ہے، یہ سورہ بقرہ آگے سمجھ بھی تب آئے گی کہ یہود ذہن میں ہوں، اس زمانے کے بھی اس زمانے کے بھی۔ ہر آدمی اپنے علاقے کا ایک یہودی ذہن میں متعین کر لے، اور ہر علاقے میں کئی یہودی ہوں گے جو بڑا سرکش یہودی ہے، ایک وہ ہو اور ایک اس کے چیلے چاٹے۔ پھر جب قرآن پڑھے تو آپ تھوڑا سا وہاں سوچتے آئے کہ یہ بات اس میں ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری صورت کا نقشہ آ جائے گا اس یہودی کے فوٹو سمیت۔ تو سوال یہ ہے، پہلے تورات موجود ہے، بڑے بڑے عالم موجود ہیں، نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ جدید کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ نئے علم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو اب کتاب آئی ہے، ایسی کتاب میں نے پہلے نازل ہی نہیں کی۔ جو اب کتاب آئی ہے اس کی ضرورت ہے، حکمت ہے۔ کیوں؟ ایسی کتاب کوئی آئی نہیں۔ تورات آئی تھی لیکن وہ بھی ایسی نہیں تھی۔ اس کتاب کی اپنا مقام ہے، وہ کتاب موجود ہو بھی صحیح، قرآن کی پھر ضرورت ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ کیوں؟ تورات ایسی نہیں بن سکتی جیسی یہ ہے۔ یہ دلیل تقابل ہے۔ فرمایا دیکھ لو دلیل، تورات کے شاگردوں کا حال بھی دیکھ لو، قرآن کے شاگردوں کا حال بھی دیکھ لو۔ تورات کے شاگردوں کا حال بھی دیکھو، قرآن کے شاگردوں کا حال بھی دیکھو۔ استاذ کی قابلیت تو شاگردوں سے ظاہر ہوتی ہے، ماں کے قابلیت، پہلوان کی جو بہادری ہے تو وہ دلیل ہوتی ہے ماں کے دودھ کی پاکیزگی کی، ماں کے دودھ کی پاکیزگی کی۔ تو کتاب کا کمال تو شاگردوں سے معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں کے شاگردوں کا موازنہ کر لو، آؤ ذرا، یہ تقابل ہے۔ وہ قرآن تقابل ذکر کر رہا ہے۔ تورات کے شاگرد وہ تھے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ لے گئے، اللہ نے کلام بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم لن نؤمن لک، لا نؤمن بھی نہیں، لن نؤمن لک، ہرگز ہرگز ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، سامنے خدا کو دیکھیں، نہیں اس وقت تک مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ شاگرد ہیں، اور قرآن کی ضرورت تھی۔ قرآن نے کیسی جماعت تیار کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو پیغمبر بتاتا جاتا ہے یہ مانتے جاتے ہیں، انہوں نے پوچھے ہی کبھی نہیں۔ تو یہ اس کی ضرورت ہے قرآن کی۔ قرآن کے شاگرد دیکھو، ایسی شان والی کتاب دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے شاگردوں کا کمال دیکھو۔ ایک پھر تورات کے شاگرد، ان کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ چوتڑوں کے بل ہو گئے۔ وادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو سجدہ کر کے، وہ گھیسی کرنے لگے، جیسے بچہ زمین پہ چوتڑے رگڑتا ہے اس طرح رگڑنے لگ گئے۔ یہ ان کا حال ہے، یہ اپنے مقام کی بات ہے، وہاں پر آئے گی۔ اور قرآن کے شاگرد یقیمون الصلاۃ، یہ صرف پڑھتے ہی نہیں، اقامت رکھتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے نماز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے آپ واقعات پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ نماز کیسی پڑھتے تھے۔ تو حیرانگی کی بات ہے، ان کا دل لگتے ہی نماز میں تھا،
قرآن نے خود یہ کہہ دیا تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا، جب بھی تم ان کو دیکھو گے یا رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے. یہ قرآن کے شاگرد ہیں. اور تورات والے ایک سجدے کا حکم ہوا تب بھی بنڈڑیاں دے باہر ہو گئے. اور وہ اس کا کیسے مقابلہ کریں قرآن کے شاگردوں کا؟ تو اس کتاب کی ضرورت تھی. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہ ہیں قرآن کے شاگرد کہ اعلان ہوتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت طلحہ اور حضرت ابو دہدا جیسے صحابہ 600 کھجور کے درخت اور باغ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہاں پر قدم بھی نہیں رکھتے. ابو بکر صدیق پورا مال لے آتا ہے اور گھر میں جھاڑو دے کے کوئی چیز باقی نہیں رکھتا، سارا مال خرچ کرتا ہے. یہ تو قرآن کے شاگرد ہیں. اور تورات والے، ان سے جب چندہ مانگا گیا انہوں نے کہا اللہ غریب ہو گیا ہے، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. اچھا اللہ کا ہاتھ بھی تنگ ہو گیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے تورات کے شاگرد اکٹھے ہو کے بھی قرآن کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب قرآن عظیم کتاب ہے تو اس جدید کتاب کی ضرورت تھی. اور یہودی مولویوں تمہاری تورات بھی رہے تم بھی رہو، لیکن قرآن کے آنے کی اللہ کی حکمت میں یہ بات طے ہے جدید کتاب آئے گی جس کا نہ تورات مقابلہ کر سکتی ہے نہ کوئی دنیا کی اور کتاب مقابلہ کر سکتی ہے. اگر اس قرآن کی عظمت دیکھنی ہے تو اس کی تیار کردہ جماعت اور اس کے شاگردوں کو دیکھ لو. جس طرح دوسری کتابوں کے شاگرد وہ قرآن کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو معلوم ہوتا ہے دوسری کتابیں بھی قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ سوال کا جواب بھی آ گیا. بالذین، جو اب دوسری بات یہ سمجھنی ہے، دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید یا قرآن کے شاگرد یہ دو قسم کے لوگ تھے. دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو امی ان پڑھ، مکہ والے لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے. اور ایک آپ کے شاگرد وہ تھے جو یہودیوں سے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے یہ شاگرد تھے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مولوی تھے، وہ شاگرد ہیں. اب یہاں پر مفسرین نے بات چلائی ہے کہ یہ جو 5 صفتیں ذکر کی گئی، یؤمنون بالغیب 1، یقیمون الصلاۃ 2، مما رزقناہم ينفقون 3، والذین یؤمنون 4، اور بالآخرۃ ہم یوقنون 5. یہ 5 صفات جو ذکر کی گئی ہے یہ کن شاگردوں کی ہیں؟ امی شاگردوں کی یا جو علماء کتابی شاگرد تھے ان کی ہیں؟ یہ بات سمجھ گئے نا؟ آپ کے شاگرد کتنے قسم کے تھے؟ 2، ایک کتابی ایک ان پڑھ. مکہ والے صحابہ وہ ان پڑھ تھے، امی تھے. اور مدینہ میں جو یہود مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے علماء، وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، کتابی. یہ تو اب یہ کن کی صفات ہے؟ امی شاگردوں کی یا کتابی شاگردوں کی؟ یہ اختلاف ہوا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی صفات مما رزقناہم ينفقون، یہ صفات ہے امیین کی، امی شاگردوں کی. اور آگے جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ہے علماء شاگرد جو تھے وہ ان کی صفات ہے. اور یہ کیوں ذکر کی؟ ایک سوال کا یہ بھی جواب دیا. سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو قرآن کے شاگرد دیکھو قرآن کی عظمت پتہ چلے گی. عظمت کیا پتہ چلے گی؟ مکہ کے چند جٹوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو کون سا کمال ثابت ہو گیا؟ مکہ میں چند ان پڑھ لوگ ہیں، اگر قرآن نے ان کو اپنا مرید بنا لیا تو یہ کون سا کمال ہوا؟ کسی مولوی کو مرید بناتا تو پھر ہم دیکھتے نا. اللہ نے فرمایا صرف ان پڑھوں کو مرید نہیں بنایا، جہاں والذین یؤمنون پڑھے لکھوں کو بھی قرآن نے اپنا مرید بنایا ہے، مولویوں کو بھی قرآن نے اپنا مرید بنایا ہے. تو کمال ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ کمال ثابت ہوا. تو یہ سوال کا جواب بھی ہے. تو اس طرح یہ یؤمنون
والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو یہ کیا کون سے شاگرد ہیں؟ کتابی شاگرد. اور سوال کا جواب بھی آ گیا کہ قرآن نے صرف ان پڑھوں کو اپنا عاشق نہیں بنایا، ان پڑھے صرف اس پہ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ بڑے بڑے مولوی اور پیر جن میں انابت تھی قرآن کے، وہ بھی مرید بنے. وہ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو تیری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر جو تیری طرف ہو اور تجھ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور 7 دن پچھلے کے 7 آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں. بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین رکھنے والے ہیں. یہ 5 صفات ذکر کر دی. یہ میں نے کیا کہا؟ مما رزقناہم ينفقون تک امیین کے اوصاف ہیں، اور آگے والذین یؤمنون بما انزل سے علماء کے، جو آپ کے علماء شاگرد ہیں ان کے اوصاف ہیں. ہمارے حضرت نے اسی کو ترجیح دی ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ 5 صفتیں سب شاگردوں کے لیے ہیں، 5 صفتیں سب شاگردوں میں ہیں، سب شاگردوں کے لیے ہیں. بعض نے یہ کہا ہے. اور تیسرا قول بھی ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ 5 کی 5 صفتیں علماء شاگردوں کی ہے، کتابی شاگردوں کی ہے. یہ آپ کے حاشیہ پہ لکھا ہے، حاشیہ پہ لکھا ہے الاقوال الثلاثہ، وہ جہاں پر فا کا نشان لگا ہے اوپر 4 لکھا ہے. الاقوال الثلاثہ فی الاوصاف الخمسہ، یہ 5 اوصاف میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول لکل مؤمن عربی و کتابی، ہر مومن عربی اور کتابی، یہ مراد ہے. لکل مومن کتابی خاصتاً، یہ دوسرا قول ہے، ہر مومن کتابی کے لیے خاص طور پر. از ابن جریر الثلاثۃ الاولی، پہلے 3 لمومن عربی، پہلی 3 صفات مومن عربی کے لیے ہیں. والبواقی لمؤمن کتابی، اور باقی جو آ رہی ہیں والذین سے، والذین کے نیچے کیا لکھا ہے؟ وصف اول متقین اہل کتاب، یہ اسی لیے لکھا ہے متقین اہل کتاب. اور وہاں پر اوپر الذین یؤمنون، اس کے اوپر نیچے کوئی عبارت نہیں. ہاں امیین، یہ متقین امیین کا وصف ہے. پہلا وصف ہے متقین امیین کا، اور یہ نیچے یہ وصف ہے متقین اہل کتاب کا. اب سمجھ آگے متقین اہل کتاب یعنی جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر مسلمان ہو گئے. وہ والذین یؤمنون، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو تیری طرف نازل ہوا، تیری طرف. نیچے کیا لکھا ہے؟ بئی موجود، وما کیا لکھا ہے؟ 2 بئی ماضیہ، بئی ماضیہ، وبالآخرہ، اور 7 آخرت کے ہم یوقنون، وہ ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. بس یہ چند باتیں سمجھو. ایک بات تو یہ ہے کہ ما انزل الیک سے کیا مراد ہے؟ ما انزل الیک، اس سے کیا مراد ہے؟ جو تیری طرف نازل ہوا. ہاں، بعض علماء فرماتے ہیں ما انزلہ سے مراد عام ہے وہی مطلوبی اور وہی غیر مطلوبی. یہ شامل ہے وہی مطلوب قرآن اور وہی غیر مطلوب حدیث. قرآن اور حدیث کو شامل ہے ما انزلہ. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بلکہ جو بات بھی کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. جو بات بھی کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا ہے نا کہ نبی کی ہر بات کیا ہے؟
وہی ہے، ہر بات کیا ہے وہی. مولوی دلیل کیا دیتے ہیں؟ ما ینطق انل. لیکن یاد رکھ لو یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں. سمجھو بات، یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں. اصل میں مسئلہ یہ بن گیا، ہمارے لیے بھی مصیبت ہے کہ ہم نے جو کاس قسم کے لوگ ہیں، کاس سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کاس کسے بیان کرنے والے؟ ہاں ہاں، کاس. آئندہ یار اصطلاح بدلو. جب ہم کہتے ہیں نا خطیب توبہ، جتنے خطیب ہیں سارے کہتے ہیں ہمیں کہا ہے. جب ہم کہتے ہیں خطبا، یوں کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے خطبا ہیں، یہ سارا سال مجھے گالیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دورے میں ہماری تردید کرتا ہے. خطبا، ہم خطیب ہیں نا، ہماری تردید کرتا ہے. تو اس لیے لفظ بدل دو، خطبا کا لفظ بدلو. قاس، ہاں قاس، کسے گو تاجر، کسے گو تاجر، کہانیاں سنائی، جھوٹی سچیاں، پیسے لیے، لوگوں کو رلایا اور گیا. قاس یہ تو قاسین کا، قصاص کا غلبہ ہے. اب خاص نہیں، کچھ لفظ اور بدلنا پڑے گا. آپ میں سے کئی قاسی قلوب نہ لے لے، پھر مثلا قاسیت قسوت قلبی نہ لے لے. اس لیے چلو کوئی سوچو صحیح، کوئی لفظ بدلو. اتنا خطیب اللہ کرے ہم پہ ناراض نہ ہوں. ہاں، خطیب ناراض ہو گئے تو بڑا کام خراب ہوگا. تو اچھا بھائی، یہ غلبہ ہے. ہم نے قصہ گو کو سمجھا ہے کہ مفتی اعظم بھی ہے، امام سیبویہ بھی یہ ہے. نام کا مسئلہ پوچھنا ہو خطیب سے، اور کوئی فتویٰ پوچھنا ہو، استفتاء، ہمارے طالب عوام چھوڑو، طالب علموں کو بھی کوئی پتہ نہیں، یہ بھی اتنے فتویٰ بھی پوچھیں گے خطیب سے. بھئی مفتی کیوں بٹھائے ہیں ہم نے؟ اتنے دارالافتاء اور مفتی نہیں، فتویٰ بتائے گا خطیب، خطیب بتائے گا. کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے محدث کی ضرورت ہی نہیں، خطیب. یعنی خطیب کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہے. مفتی اعظم امام شامی بھی خطیب ہے، امام سیبویہ بھی خطیب ہے، اور امام ذہبی یہ بھی خطیب ہے. حدیث کی جرح تعدیل کے سارے اصول بھی خطیب کے. اور امام رازی یہ بھی خطیب ہے. مفسر جو آیت پوچھنی ہے وہ بھی خطیب سے. پھر جو خطیب ٹکرے ہیں انہوں نے پورا دین بدل کے رکھ دیا ہے، وہ اپنی باتیں مشہور کر کے آگے چلے. تو اس لیے یاد رکھ لو کہ ہر چیز لکل فن رجال، ہر فن کے رجال ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی سارے فنون کا ماہر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی ہے، نہیں تو یہ انسان نیچے رہنے والا تھا ہی نہیں. تو یہاں پر ما ینطق عن الہوا کا بالکل غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ آپ کی کوئی بات بغیر وحی کے نہیں، بالکل غلط ترجمہ ہے. یہ کوئی ترجمہ نہیں، قرآن پاک کی آیت کے یہ معنی نہیں. ورنہ ایسا زبردست اشکال آئیں گے کہ کسی کے پاس کوئی جواب بن سکتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ آئندہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھاتے ہیں، یہ بھی بھئی، اور اوپر لیما تو حرمو، یہ بھی بھئی. اب اس کی مناسبت سمجھاؤ مجھے. آپ نے جو قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا، یہ بھی اگر وہی تھی تو اوپر اللہ نے فرمایا لیما تو حرمو، حرام کیوں کرتا ہے؟ پہلے بھئی کی کار چاہتے بعد فرمایا کیوں کرتا ہے؟ یہ تو پھر مذاق بن جائے گا. اگر پہلے بھی وہی ہے بعد میں بھی وہی تو مذاق بنتا ہے. ایک بھائی سے کہا کہ مجھ پہ حرام ہے شہد، اور دوسری وہی آ گئی یا جو النبی لیما تو حرمو. فرق صرف مطلوب اور غیر مطلوب کا تھا، لیکن تھی وہ بھی وہی، یہ بھی وہی. یہ عجیب مسئلہ ہے. ایک بھائی یہ ہوئی کہ بدر کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دو، 70 قیدی جو تھے وہ ان کو چھوڑ دو، یہ بھی آپ نے فیصلہ کیا. اور دوسرے دن رو بھی رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اصلہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ
وہ جو بدر کے قیدیوں کے بارے میں مسئلہ پیش آیا تھا نا، ہے نا ذہن میں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے، حضرت عمر نے کہا تھا ان کو قتل کر دو، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور صدیق اکبر نے مشورہ دیا ان کو چھوڑ دو، مال شال لے کر اسلام کو مالی قوت بھی مل جائے گی اور ہو سکتا ہے یہ بعد میں مسلمان بھی ہو جائیں، ان کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ تو دوسرے دن آپ رو رہے تھے، حضرت عمر آئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر اگر عذاب آتا نا اللہ کا تو سوا تیرے کوئی بھی نہ بچتا، اللہ کو تیری رائے آسمانوں پہ پسند تھی، تو نے جو کہا نا ان کو قتل کرنا ہے، اللہ کو یہ فیصلہ پسند تھا، اور ہم نے جو دوسرا فیصلہ کیا یہ ایت نازل ہوئی ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض حتی یسخن فی الارض، یہ ایت نازل ہوئی کسی نبی کے لیے جائز نہیں اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے، ان کو ایسے چھوڑ نہیں سکتا، یہ ایت نازل ہوئی۔ آگے اسی میں عذاب کی وعید بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اب افسوس کر رہے ہیں، کل وہی آئی کہ چھوڑ دو، اب وہی آئی کہ افسوس کرو اور رو، یہ کوئی وہی ہے؟ پھر کل والی بھی وہی ہو، آج والی بھی وہی ہو۔ اسی طریقہ سے اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہی قرار دینا یہ تحریف قرآن ہے اور خلاف ہے اصول اسلام کے۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھو، مولوی بڑی چین بھی کریں گے لیکن مسئلہ حق یہی ہے، ہر بات وہی نہیں، پیغمبر کا اجتہاد بھی ہے، اور تمام فقہا قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے، تو اگر ہر بات وہی ہے تو پھر اجتہاد کا بھی انکار ہے، ہر بات وہی تو پھر اجتہاد پیغمبر کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے، ہر بات وہی تو اجتہاد نبی کا انکار ہو جائے تب بھی یہ کہتا ہے ہر بات وہی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارا مقام ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کی، آپ کی تربیت کی، آپ نے منافقوں کو چھٹی دی، اللہ نے فرمایا لما اذنت لہم، میرا پیغمبر چھٹی نہیں دینی تھی، کیوں چھٹی دی ہے ان کو؟ اسی طرح آپ نے پروگرام بنایا صحابہ کو اٹھا دو مجلس سے، اللہ نے فرمایا لا تطرد، ان کو اپنی مجلس لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، میرے پیغمبر آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو واپس کیا، اگر یہ واپس کرنا بھی وہی سے تھا، وَحَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، یہ بھی وہی تھی، تو دنیا کا کوئی مولوی مجھے سمجھائے وہی کا مفہوم، ادھر وہی ہوئی کہ اس کو اٹھا دے، ادھر وہی ہوئی کہ کیوں اٹھایا، یہ کیا ہے؟ تو یہ کہنا ما ينطق عن الهوى، یہ کہنا کہ آپ کی ہر بات وہی ہے، بالکل یہ قرآن کا یہ تحریف ہے، یہ قطعاً مانا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو وہی قرار دینا، اور اس میں اتنی متعدد خرابیاں ہیں کہ جن کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پریشان بھی ہو گئے اور سمجھ بھی آ گئی، کیونکہ پرانی چیز ذہن سے مشکل نکلتی ہے۔ ہاں لیکن بات یہی ہے، ان کا نہ مرا، بات حقیقت یہی ہے، البتہ پیغمبر کی حدیث وہی ہے، ہاں وہی ہے، لیکن کون سی؟ انا علینا بیانہ لتبین للناس، تبین للناس، جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بیان بھی انا علینا، اللہ فرماتے ہیں بیان وہ میرے ذمہ ہے، انا علینا بیانہ، جو قرآن کی تفسیر اور توضیح حدیث میں موجود ہے وہ بھی وہی ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہو کہ نہیں؟ ایک ہے ہر بات کا وہی ہونا، یہ نہیں، ایک ہے قرآن کی تفسیر و توضیح جو نبی پاک کی زبان سے آئی ہے اس کا وہی ہونا، یہ متعین ہے، یہ وہی ہے، اور بے خفی یہی ہے۔ اس لیے مت یہ سمجھنا کہ میں کوئی بے خفی کا منکر ہوں، بے خفی بھی برحق ہے، میں اس بات کی تردید کر رہا ہوں کہ ہر بات یہ وہی نہیں،
ہر بات یہ بھئی نہیں، بات اجتہادات بھی ہیں، ہر بات کو بھئی قرار دینا اس پہ خرابیاں ہیں۔ باقی رہ گیا فرائض، واجبات، اصول کی جو آپ نے توضیح کی ہے، اقیم الصلاۃ آیا، آپ نے نماز کی تفصیل فرمائی، آتوا الزکاۃ آیا، آپ نے زکوٰۃ کی تفصیل فرمائی، روزہ آیا، آپ نے روزے کی تفصیل فرمائی، اتم الحج، حج آیا، آپ نے حج کی تفصیل فرمائی۔ تو یہ تفسیر ساری کی ساری وہی ہے، اور وہ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تین میری ڈپٹیاں ہیں، اذا، وہ کس طرح ہے؟ اذا کرانا ہو فتبع، ہاں اس سے پہلے لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے پیغمبر زبان کو آپ ہلایا نہ کریں، جبریل آئے آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ تین میریاں ڈپٹیاں ہیں، آپ کو قرآن کا قاری بھی ہم بنائیں گے، اور قرآن کا حافظ بھی ہم بنائیں گے، اور قرآن کی تفسیر بھی ہم سکھائیں گے۔ انا علینا بیانا، یہ بیان وہی ہے لتبین للناس، وہی بیان ہے قرآن کا، اور تفسیر بیان القرآن ہے، یہی بیان القرآن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان القرآن یہ بئی ہے، اور اس بئی کا نام بئی خفی ہے، اور بئی غیر مطلوب ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہاں، یہ نہ کہنا کہ اس نے کہا ہے کہ بئی خفی ہے ہی کوئی نہ، جیسے نے کہا کہ نبی کی بات بئی بن سکتی نہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ یہی بات ہوئی، اور بعد میں بات نکلتی بھی یہی ہے، باہر میں یہی بات نکلتی ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بات یہ میں نے کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو بھئی کہنا، اس پہ اتنی خرابیاں ہیں جن کا ازالہ ناممکن ہے، اتنی خرابیاں ہیں جن کا ازالہ ناممکن ہے، اس لیے آپ کی ہر بات بھئی نہیں، ہاں آپ کی بیان قرآن یہ بھئی ہے، اور دلیل میں نے دے دی، انا علینا بیانہ، یہ تو لتبین للناس، اس پر انشاءاللہ حجیت حدیث پہ جب پاس ہوگی، اس پر میں آپ کو بہت ساری آیات اور دلیل پیش کروں گا کہ آپ کی حدیث حجت ہے، اور آپ کا بیان یہ بئی خفی اور غیر مطلوب ہے، اور قرآن یہ بئی مطلوب ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے۔ اگر بخاری شریف کی نماز میں تلاوت کریں تو نماز نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت، اس لیے یہ کہ بھئی مطلوب، اور وہ بھئی غیر مطلوب، یہ میری بات سمجھ گئے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، انزل سے مراد کیا تھا یہ بتا رہا تھا، تو وہ فائدہ عرض کر دیا۔ انزل سے مراد قرآن ہے، انزل سے مراد جہاں پر قرآن، یا اس طرح قرآن اور بیان قرآن، قرآن اور بیان قرآن، پھر بھی ٹھیک ہے، قرآن اور بیان قرآن یوں کر دو، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیے گئے تجھ سے پہلے۔ اب سمجھو بات، ما انزل من قبلک، یہاں پر تو اشکال ہے، اشکال یہ ہے تورات منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، پہلے صحائف سارے منسوخ ہو گئے، قرآن کہتا ہے وہ قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی وہ منسوخ جب ہو گئی، اب ان پر جو عمل کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، جبکہ فرمایا ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، تو لازمی بات ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی ہوگا ان پر، حالانکہ تورات پہ عمل ناممکن ہے، انجیل پہ عمل ناممکن ہے، زبور پہ عمل ناممکن ہے، تو پھر ایمان ان کے ساتھ کیسا؟ تو جواب یہ ایمان دو قسم پر ہے، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے۔ ایمان اجمالی میں عمل کوئی نہیں، ایمان اجمالی میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں یہ کتب برحقہ تھی، اپنے اپنے زمانے میں یہ ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور کتب برحقہ برحق کتابیں تھی، تو یہ ایمان اجمالی، جہاں اسی ایمان اجمالی ہے کتب سابقہ کے ساتھ، جبکہ قرآن کے ساتھ ایمان تفصیلی ہے، جہاں ایمان بھی، اور ایمان تفصیلی کا مطلب اس کے احکام کو جاننا بھی ہے، پھر ماننا بھی ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے۔ ایمان تفصیلی یہی ہے، ایمان تفصیلی بالقرآن، اس کے احکام و اصول کو جاننا، پھر ان کو ماننا،
پھر ان پر عمل کرنا، یہ ایمان تفصیلی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ایمان تفصیلی ہے اور پہلی کتابوں کے ساتھ ایمان اجمالی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کی نازل کردہ تھی، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور لوگوں کو رہنما ان کی اتباع واجب تھی۔ قرآن کے آنے سے وہ منسوخ ہو گئی۔ اب سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ساتھ آخرت کے سوم معاد آگی جا، معاد آخرت کے ساتھ ایمان کے تین بڑے رکن ہیں نا، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے قیامت۔ جہاں تینوں آگے، جو منون بالغیب میں عقیدہ توحید آگی جا، اور والذین یؤمنون، یہ کتب کی بات آ رہی ہے، اور کتب زیر رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ رسالت آگی جا، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان قیامت پر آگی جا۔ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، جہاں ذالک الکتاب سے لے کر بالآخرۃ ہم یوقنون، اس صفحے پر جو عامل ہو جاتا ہے وہ پکا جنتی ہے۔ صرف ایک صفحے پہ جو عامل ہو جاتا ہے وہ پکا جنتی ہے۔ 30 پارے تو اب آئیں گے، لیکن نجات کے لیے یہ صفحہ کافی ہے۔ اس کو سمجھ کے اسی پہ پک جائے، ڈٹ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑے قرآن پہ کوئی عمل کون کیسے کرے؟ میں کہتا ہوں باقی باتیں بعد میں، صرف ایک صفحہ جہاں آ گیا، یہاں پر عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، اور عقائد بھی پورے آ گئے، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، معاد بھی آ گئی۔ اگر اسی کی پوری زندگی میں آدمی اصلاح کر لے، ایک صفحے پہ عمل کرے تو کامیاب ہے، اور کامل کامیاب ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن ساتھ ساتھ اور بات بھی ذکر کر رہا ہے۔ سارے جہاں بالآخرہ یہ جملہ اسمیہ ذکر کیا، بالآخرۃ ہم یوقنون، جہاں ایک اور پورا باب کھول دیا علم کا، جملہ اسمیہ ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں جملہ اسمیہ لانے کا جہاں مقصد تھا کہ ان کے یقین میں استمرار رہتا ہے۔ جملہ اسمیہ لانے کا مطلب جملہ اسمیہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے ایقان اور یقین میں استمرار ہے، برابری ہے، استمرار ہے، برابر لگاتار ہے۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، یؤمنون نہیں فرمایا، یہی بات ہے۔ یوقنون ایقان کا درجہ بھی یہ ہے۔ اچھا یہ فرق بھی سمجھ لو، ایمان اور ایقان کا فرق ہے۔ ایمان میں مؤمن بھی کا حاضر فی ذہن ہونا ہر وقت ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایمان ہے اور ہر وقت اللہ ذہن میں یاد ہوتا ہے۔ آپ شاید صوفی ہوں، ہر وقت یاد کرتے ہوں۔ اور رسول پر ایمان لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یاد ہوتے ہیں، کتابیں ہر وقت یاد ہوتی ہیں۔ تو مومن بھی وہ چیزیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے، تو مومن بھی تو ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن ایقان اس کو کہتے ہیں کہ موکن بھی ہر وقت ذہن میں رہے، ہر وقت ذہن میں رہے، یہ فرق ہے۔ تو اللہ نے یقیمون الصلاۃ، وہ پہلے یؤمنون ذکر کیا، اب یوقنون ذکر کیا، بتایا ہے، اشارہ کر دیا کہ سارے احکام اور ان عقائد پر عمل تب ہوگا کہ آخرت کا دھیان ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، اور وہ فکر بھی کیسی؟ کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی یاد کر لیا نہیں، تقریر سن لی نہیں، بلکہ اس فکر آخرت میں استمرار رہے، اور فکر آخرت کا تکرار رہے، ہر وقت وہ ذہن میں حاضر رہے۔ جو کام بھی کرے تو اس کام سے پہلے سوچ لے کہ یہ آخرت کا نفع ہے یا نقصان ہے، کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ ہر وقت آخرت کی سوچ یہ ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب آیا مرزا گاما، قادیانی شیطان، اس نے کہا بالآخرہ اے بنبوت الآخرہ، بالآخرہ بنبوت الآخرہ، وہ پہلی نبوتوں کو بھی مانتے ہیں اور میری نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور جو میرے بعد وہ حرامی آئے گا قادیان کا دجال، تو اس کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ مراد ہے بالآخرہ
بالآخرہ بالنبوت الآخرہ. یہ کون کہتے ہیں؟ مرزا گاما شیطان. جی حالانکہ مرزا پہلے بھی کافر تھا، ایک کفر اور بڑھ گیا. یہ کفر ہے تحریف قرآن کا. قرآن پاک کی تعریف کی ہے تو کافر پہلے بھی تھا، لیکن اس سے استدلال کر کے ڈبل کافر بن گیا. اور ڈبل تو نہیں، کئی طے ہیں کفر کی، بہرحال ایک طے اور چڑھ گئی. کیوں کہ قرآن پاک جہاں پر بھی دیکھو تو الآخرہ کا موصوف نبوت پورے قرآن میں نہیں. الآخرہ کا موصوف قرآن میں الدار ہے. الدار الآخرہ، الدار الآخرہ، یوم الآخر، الدار الآخرہ، پچھلا گھر یعنی قیامت. قرآن کی اصطلاح میں یہی ہے. اب اس دار آخرت کو نبوت آخرت سے بدلنا یہ یہودی بننا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. لہذا مرزا پہلے بھی کافر تھا تو یہ مرزے کی دلیل تو نہیں بنی، مرزے کا ایک کفر اور بڑھ گیا. یہ یہاں سے ہم استدلال کرتے ہیں ختم نبوت پر. ہم کہتے ہیں یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے. اور اس طرح کی تقریباً 36 کے قریب ایتے موجود ہیں قرآن میں. 36 سب میں اللہ نے نجات کے لیے آگے اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون آ رہا ہے نا. مقام فلاح اور مقام نجات میں اللہ نے دو ایمان بالوحیین کو کافی قرار دیا ہے. ہمارا استدلال سمجھو. فلاح و نجات کے لیے ایمان بالوحیین، ایمان بالوحیین، دو وحیوں کے ساتھ ایمان رکھنے کو قرآن نے کافی کہا. ایک وحی پہلے انبیاء کی، ایک وحی امام الانبیاء کی. یہ دیکھو نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ دو وحی ہیں نا، وہ تو وحیین وہی کہہ رہا ہوں. ایمان بالوحیین، دو وحیوں کے ساتھ ایمان، اولئک هم المفلحون، نجات کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مرزا کہتا ہے جب تک میری وحی اور نبوت پر ایمان نہ لاؤ تو جہنمی ہو، کافر ہو. اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین نجات کے لیے کافی ہے. مرزا بک کرتا ہے تیسری وحی پر ایمان نہ لاؤ تو کافر ہو. اب یہ مرزے کا اختلاف اللہ تعالیٰ سے ہے. مرزے کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین کافی ہے. مرزا کہتے ہیں نہیں مجھے بھی مانو. یعنی مرزے کا اختلاف مسلمانوں سے نہیں ہے، مرزے کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اس مسئلہ میں مرزا اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں دو وحییں کافی ہے. مرزا کہتا ہے نہیں تیسری بھی ماننی ہوگی. تو یہ مرزے کا اختلاف کس سے بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جتنے باطل فرقے ان سب کا خدا سے اختلاف ہے. ہمارے سے کہتے ہمارا اشاعتیوں سے اختلاف ہے، ہم سے نہیں، اصل میں ان کا اللہ سے اختلاف ہے. اب سامنے رکھتے ہمیں ہیں اور اصل میں جتنے باطل فرقہ ہیں ان کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے اختلاف ہے. شیعوں کا اختلاف ہم سے تو نہیں، صحابہ کو جو بھونکتے ہیں ہم سے کون سا اختلاف ہے؟ شیعوں کو اختلاف اللہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ کہتے ہیں غابون. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، میں ان پہ راضی ہوں، یہ کہتے ہیں اللہ نہیں وہ ان پہ خدا کی لعنت ہے معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بڑے جہنمی ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ بڑے پاک صاف ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے پلیت ہیں. تو اب شیعوں کا اختلاف ہم سے ہے یا اللہ سے ہے؟ شیعوں کا اختلاف اللہ سے ہے. بریلویوں کا اختلاف بھی اللہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی بشر ہے، بریل نہیں نور ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی عالم الغیب نہیں، یہ نہیں ہے نا، نہیں کیوں؟ تو یہ ان کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. وحیاتیوں کا اختلاف بھی اللہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، روح واپس نہیں آتی، یہ کہتے ہیں نہیں آتی ہے نا، آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، وہ سنتے کوئی نہیں، یعنی نہیں کچھ تو سنتے ہیں نا جی. اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، یاد نہیں جی سنتے ہیں. تو اب ان کا اختلاف کس سے؟ اللہ سے اختلاف ہے. بریلویوں کا اللہ سے اختلاف ہے، شیعوں کا اللہ سے اختلاف ہے، قادیانیوں کا اللہ سے اختلاف ہے. تو
دنیا نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی نے امام سے اختلاف کیا، کسی نے مسلمانوں سے، لیکن یہ وہ فرقے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اختلاف رکھتے ہیں. تو بہرحال قادیانی کا یہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین یہ کافی ہے نجات کے لیے. قادیانی کہتے ہیں نہیں، دو کافی نہیں ہے. اگر دو مانی جہنم میں جائے گا، تیسری میری نبوت بھی ماننی پڑے گی. تو ہم کہتے ہیں دجالہ، پھر خدا نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، معاذ اللہ غلط کہا. اگر تیری بات مانے تو یہ تو کذب کا وقوع لازم آتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی. حالانکہ وہ من اصدق من اللہ قیلا. تو اب قادیانی کو سچا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، اور اللہ کو سچا مانتے ہیں تو قادیانی کذاب دجال بنتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ سچا ہے اور قادیانی جھوٹا کذاب بے ایمان ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بھئی نتیجہ تو سن لو، نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، وہی مراد کو پہنچنے والے، المفلحون مقصد پانے والے، کامیاب مقصد پانے والے. اولئک، یہاں پر ایک بات چلتی ہے، یہاں اس میں اشارہ ذکر کیا ہے، یہ نہیں فرمایا ہم علی ھدی من ربہم، ضمیر نہیں ذکر کی. حالانکہ پہلے جب ذکر ہو جائے تو بعد میں ضمیر کا اعادہ کیا جاتا ہے. پہلے جب ایک چیز کا ذکر ہو جائے علم معانی میں تو بعد میں ضمیر پھیری جاتی ہے. تو یہاں آنا چاہیے تھا ہم علی ھدی من ربہم، لیکن ضمیر کی بجائے کیا آیا؟ اس میں ظاہر. اس میں ظاہر کیوں آیا؟ یہ دونوں کا کیوں آیا اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ ضمیر کی جگہ پہ اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا گیا؟ الجواب، جواب یہ ہے، پہلے تمہید سمجھو. ضمیر، یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں یاد کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے پھر میں یہ باتیں بیان نہیں کروں گا. آگے جب چلیں گے تو یہ باتیں پھر جہاں رہ جائیں گی. اگر آپ کے ذہن میں بات ہوگی تو پھر آگے مسئلہ سمجھ آتا رہے گا. آگے صرف میں نے نام لینا ہے، نام لیتا جاؤں گا لیکن پوری وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ اس طرح اگر پوری وضاحت کریں تو 8 سالوں میں بھی دورہ پورا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، سمجھ آئیے بات. اولئک علی ھدی من، جہاں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کیوں رکھا؟ تو تمہید یہ ہے کہ دونوں کی پہلے وجہ سمجھو. ضمیر سے مراد ہوتی ہے ذات، اور اس میں اشارہ کیا جاتا ہے ذات مع صفات. اصل میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ صفات. مشار الیہ جو اس میں اشارہ کے بنتے ہیں وہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ صفات. اور ضمیر کا مرجع کیا ہوتی ہے؟ ذات. ذات مرجع بنتی ہے. اب یہ جو نتیجہ ہے یہ اوصاف کا نتیجہ ہے. ان اوصاف کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے. یہ جو اوصاف ہے، ایمان بالغیب والی صفت، اقامت صلاۃ والی صفت، اور انفاق والی صفت، اور ایمان بالآخرت والی صفت، ان صفات پر قرآن نے نتیجہ مرتب کیا ہے. اس لیے اولئک کا مشار الیہ آپ کے پاس لکھا ہے اولئک الموصوفون بما ذکر. جلالین ہے اولئک، یہ جو 5 صفتیں پہلے ذکر کی گئی ہیں ان صفتوں والے، نیچے لکھا ہے ثمرہ بعد بیان صفات پھر دنیا. ہاں، علی ھدی ثمرہ دنیا بیا، دنیا کا نتیجہ دنیا میں ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، علی ھدی من ربہم دنیا میں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. میں نے کہا تھا اہدنا، ہدایت والے دعا کر رہے ہیں،
وہاں بتایا نا علی ھدی من، وہی قرآن اب کہتا ہے وہ ہدایت پر ہیں. وہ عیسائیوں والا سوال ختم، وہ جو سوال کر رہے تھے وہ ختم. علی ھدی من ربہم، یہ یہاں پر لفظ اعلی ذکر کیا. اعلی کا لفظ آتا ہے استعلا کے لیے. استعلا کا معنی ہوتا ہے قابو رکھنا، قابو رکھنا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہادی ہیں، یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ مادی ہیں، بلکہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. مطلب کیا ہے کہ ان ہدایت ان کے قابو میں ہے، ہدایت ان کے قابو میں ہے. استعارہ ہے، استعارہ. جیسے سواری ہوتی ہے، سواری سوار کے قابو میں ہوتی ہے، جدھر اس کی باگیں موڑے سواری وہاں مڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جماعت جو ہے شاگردان قرآن، یہ ایسی جماعت ہے ان کے جہاں قدم لگتے ہیں وہی ہدایت کے نقش بنتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اسی لیے آگے آمنوا کما آمن الناس، یہی آئے گا. صحابہ معیار حق ہے، یہی تو معنی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت ان کے قابو میں ہے. قابو میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ میں نے بتایا استعلاء کے لیے ہے. استعلاء کا معنی کیا ہے؟ اور بلندی، غلبہ، غلبہ اور بلندی والا معنی ہے. اعلیٰ تو یہاں استعارہ ہے، ہدایت کو تشبیہ دی ہے سواری کے ساتھ، سواری کے ساتھ، اور چلنے والے صحابہ کو سوار کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ ہدایت جس طرح سواری سوار کے قابو میں ہے، اسی طرح صحابہ کو ہدایت پر استعلاء حاصل ہے. لہذا جہاں جیسے سوار سواری کو پھیرتا ہے، جدھر باگیں موڑتا ہے سواری پھرتی ہے، یہ جدھر چلتے ہیں وہی ہدایت کے راستے بنتے ہیں اور وہی حق والا راستہ ہوتا ہے. یہی مطلب ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، یہ دنیا میں. لہذا اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہدایت کا اصل راہ صحابہ کی رہ گی. وہ حدیث مشہور 73 فرقے 72 گئے، ما انا علیہ و اصحابی، یہ ما انا علیہ و اصحابی. اور کبھی علیکم بسنتی و سنت کبھی اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. بات وہی ہے، ہدایت کا معیار صحابہ ہیں، ایمان کا معیار صحابہ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور انہی صفتوں والے ثمرہ اخرویہ، انہی صفتوں والے وہی ہیں المفلحون. مفلح، مفلح، فلاح، 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 مفلح، فالح، فالح. ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ ان کی ایک لغت تھی، لغت کھچ، پوری کاپی تھی کھچ لغت، وہ بڑی عجیب تھی. حضرت کہتے کہ ہمارے یہ اردو جو ہے نا یہ سارا عربی سے آیا ہے، اور سریکی شریکی پنجابی، اصل زبان جو ہے ام الالسنہ عربی ہے، زبانیں نکلی وہاں سے ہیں. تو کہتے کہ یہ فالح، فالح، اور اسی سے فالا، فالا، فالا جب آ گیا عربی میں، عربی سے ہمارے تو یہ بن گیا پھالا، پھالا. اور پھل، پھالا کہتے ہیں جو ہل کے آگے وہ لوہے کی تختی لگتی ہے. یہ جو ہل ہوتا ہے نا، ہل، ہل کے آگے پھالا ہوتا ہے. آج کل تو وہ ہل ہی ختم ہو گئے ہیں. پرانے زمانے والے ہل لکڑی کا ہل ہوتا، اس کے آگے کیا ہوتا؟ وہ پھالا. وہ کیا ہوتا؟ پھالا. یہ اسی سے ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پھالا، پھالا. سب سے پہلے زمین میں وہ پھالا چلتا ہے، وہ پھالا چلتا ہے جو زمین کو چیرتا ہے، پھر اس میں بیج آتا ہے، بیج کے بعد پھر پانی لگتا ہے، پانی کے بعد پھر کھادیں پڑتی ہیں، کھادوں کے بعد پھر وہ بوٹا بڑا ہوتا ہے، دوائیاں پڑتی ہیں، بڑا ہوتے ہوتے پھر پک جاتا ہے. ابھی وہ فلاح نہیں بنی، فلاح کا حکم ابھی تک نہیں لگا، ابھی وہ پک گیا.
پھر پک کے اس کو کاٹا گیا، ابھی بھی پھلا نہیں، اب کٹنے کے بعد اب سارا صاف ہو کر تھریشروں سے نکل کر وہ سارے دانے گھر آ پہنچے، وہاں پڑے تھے ابھی بھی پھلا نہیں، گھر جب پہنچ گئے اب اطلاق ہوگا اولئک هم المفلحون۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہو جانا، مقصد اب پورا ہوا، جٹ کا مقصد پورا ہوا جب دانے گھر میں پہنچ گئے، اس سے پہلے جٹ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام، ان کی مثال اسی کھیتی کی ہے، جس طرح کھیتی سنبھالی جائے، سنبھلنے کے بعد آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کھیتی بھی سنبھالی ہوئی ہے، اس کھیتی کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ، یہ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ نہیں ہے کہ اب ان کو کوئی نقصان دے سکے، یہ اپنے مراد کو پہنچ گئے، مقصد کو پہنچ گئے۔ اب جو کہتا ہے ان کے ایمان پہ بکواس کرتا ہے کہ بعد میں پھر گئے جا، تو اس کا اختلاف اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ مقصد کو پہنچ گئے۔ فلاح کا اصل معنی ہوتا ہے مقصد کو پہنچنا، مراد کو پہنچنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے شاگرد یہ مراد کو پہنچ گئے، مقصد کو پہنچ گئے، انہوں نے جہاں پہنچنا تھا رضائے الہی کے درجات تک وہاں پہنچ گئے۔ اب کوئی کتا بھونکے تو کیا کرے گا، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گئے، یہ راستے پہ بھونک رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے، صرف 3 بچ گئے، تو یہ خود مرتد بھونکتا تو رہے گا، لیکن وہ کون ہے؟ اولئک هم المفلحون، وہ تو اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اپنے مطلب کو پہنچ گئے ہیں۔ اولئک علی ھدی